الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کے جہاں ہزارہا روشن پہلو نظر آتے ہیں، ان میں ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی حکم امت کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ پہلے خود اسے کر کے دکھاتے ہیں، اور امت کے لیے جو بھی دین اسلام کے احکامات آپ نے ارشاد فرمائے، لوگوں سے بڑھ کر حضور نے خود کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ اگر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر ذکر کر کے دکھایا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لوگوں کے لیے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں قیام میں، رکوع میں، اور اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی زبان مبارک پہ اللہ کریم کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ نماز کو دیکھ لیجئے، اپنی امت پہ حضور نے 5 نمازیں فرض کی، خود حضور 6 پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز بھی فرض کی طرح حضور ادا کرتے تھے، آپ پہ فرض تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، چاشت ہے، اوابین ہے، اور دیگر نوافل ہیں، اشراق ہے، یعنی ہم پہ جو نماز فرض کی گئی اس کی جو فرض رکعتیں ہیں، ان رکعات کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو وہ 17 بنتی ہے پورے دن میں۔ فرض رکعتوں کی تعداد 17، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک دن میں 60 کے لگ بھگ رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، روزے کو دیکھ لیں، ہم پہ جو روزہ فرض ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1 ماہ کے روزے ہم پہ۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھتے ہیں، شعبان میں بھی روزے رکھتے ہیں، اور ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھتے ہیں، ایام بیج کے روزے 13، 14، 15 کے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ہفتے میں ہر سوموار کا روزہ، بلکہ ایام وصال کے روزے بھی رکھتے ہیں کہ سحری و افطاری کے بغیر اگلا روزہ، پھر اگلا روزہ۔ اسی طرح جب صحابہ اکرام نے بھی شروع کی یہی کام، انہوں نے شروع کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ میں تو روزہ رکھتا ہوں تو میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ یعنی اس سے وہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ ایک یہ پہلو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزے کا حکم دیا تو خود بڑھ کے دیا، جہاد کا حکم دیا تو ہر میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگے بڑھ کے، حتیٰ کہ غزوہ حنین میں جب دیگر اصحاب کبار پیچھے ہیں تو اس وقت بھی حضور سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ حالت جہاد میں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آپ یہ دیکھیں۔ پھر زکوٰۃ آپ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اصحاب ثروت پہ سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات بھی آپ کے لیے گھر میں مال کو جمع کرنا وہ محال ہو جاتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے اور پھر جلدی سے واپس گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی جلدی سے واپس گئے ہیں، خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی سونے کی میرے گھر میں رہ گئی تھی، اسے خیرات کرنا ضروری تھا۔ رات کو سونے سے پہلے، یعنی آخری لمحات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخری دن، تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے فرمایا کہ چند اشرفیاں گھر میں، چند دراہم گھر میں پڑے ہیں، میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملاقات کرنا چاہتا کہ میرے گھر میں چند دراہم بھی پڑے ہوں۔ حضور نے ان کو فوراً خیرات کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، اگر یہ سونے کا ہو اور میرے پاس ہو تو میں 3 دن کے اندر اندر یہ سارے کا سارا اللہ کے رستے میں خیرات کر دوں۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات ایک رات بھی ایسی نہیں گزری آپ کی حیات طیبہ میں جب مال گھر میں ہو، جو کچھ ہوتا تھا سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے پھر آپ آرام فرماتے تھے۔ اس مرحلے میں بھی ہم دیکھیں، حج کے مرحلے میں بھی دیکھیں کہ خود جا کے کیا، تمام تکالیف کو برداشت کیا، اور اپنی امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کی۔ اور زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ جہاد کو دیکھ لیجئے، وعدہ وفائی کو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی سے وعدہ کیا تو پھر 3 دن تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہے وعدے کی پاسداری کے لیے۔ اور استقامت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت پورا مکہ آپ کے خلاف اہل مکہ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا۔ یعنی زندگی کے جس پہلو میں بھی آپ دیکھیں گے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے ہمارے تمام مبلغین کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو، اور وہ جتنے بھی معاشرے کے سرکردہ احباب ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں یا کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہونے دیں، اور جو کہیں اس سے بڑھ کر کچھ عملاً کر کے بھی دکھائیں۔ جو چیز لوگوں سے ڈیمانڈ کریں اپنی ذات پہ اور اپنے گھر پہ اور اپنے آپ پہ اس سے اچھے انداز میں وہ کر کے دکھائیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں آپ علیہ السلام کی اس روشن سیرت پہ عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔